السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ آج ہی ہماری ونر ہیں سوزین شیخ، اور ہاں باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں کیونکہ 12 بجے بجلی بند ہو جائے گی تو 12 ہونے میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 49، تحریر عریشہ۔ آج زینب کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے تھے۔ رشتہ تو بچپن سے ہی طے ہو چکا تھا، اب صرف شادی کی رسومات ادا ہونی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا باہر جانے کا، لیکن باہر اپنے تایا کی آواز سن کر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ مجبور ہو کر دروازے تک آئی تھی کہ زینب کے رشتے کے لیے کون آیا ہے، لیکن باہر بیٹھے عرفان کو دیکھ کر اسے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ تو اس کی نند سے شادی کرنے کے لیے عرفان آیا تھا، یعنی عرفان شادی کرنے والا تھا، وہ بھی اسی کی نند کے ساتھ۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ زینب کی شادی خاندان میں ہی کہیں ہے، لیکن کس کے ساتھ اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب سمجھ میں آیا تھا کہ زینب کی شادی بابا کے کزن کے بیٹے کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ وہ آج سے نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سالوں سے محبت کرتی تھی۔ اور عرفان بھی تو اس سے محبت کرتا تھا۔ ابراہیم سے شادی کے باوجود بھی وہ عرفان کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ بے شک اس نے دولت کی خاطر عرفان کو چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے بابا کی دولت کے ساتھ ایک شاندار زندگی چاہیے تھی، نہ کہ عرفان کے ساتھ سڑکوں پر وہ اپنی زندگی برباد کرتی۔ لیکن آج عرفان کو یہاں دیکھ کر اس کے دل میں اس کے 1.5 سال سے سوئی ہوئی محبت جاگ آئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ عرفان اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کا خیال اپنے دل میں لا سکتا ہے۔ وہ تو اس کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا۔ جس دن اس کا نکاح تھا، اس دن وہ کیسے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے لڑوں گا تمہارے لیے، تم پلیز شادی مت کرو۔ اور اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے عرفان، اور میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ لیکن تب اس کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ ابراہیم ساری زندگی کے لیے اسے پاکستان میں رکھنے والا ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وہ کبھی نیو یارک نہیں جا پائے گی تو کبھی عرفان کو چھوڑنے کی غلطی نہ کرتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ باہر مبارکباد کا شور اٹھ چکا تھا۔ اس کا نکاح اسی جمعے کے دن طے پا چکا تھا۔ اس نے باہر نکلنے کی غلطی نہ کی تھی، لیکن دل میں غصہ اور جلن اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ عرفان اس کی جگہ کسی اور کو دے رہا تھا، وہ کسی اور سے شادی کر رہا تھا، اور اب وہ ساری اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ چیز وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کیسے اس کی نند سے شادی کر سکتا ہے؟ اگر وہ خوش نہیں تھی تو عرفان کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ بچوں کی پارک میں کھیلنے کی ضد نے انہیں تھوڑی دیر پارک میں آنے پر مجبور کر دیا تھا، اسی لیے وہ ان دونوں کو اس روڈ سے نہیں لے کر جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر ان کے فرمائشی ڈرامے شروع ہو جایا کرتے تھے جس طرح اس وقت ہوئے تھے۔ وہ یہاں پر تو ان کا بس ایک ہی سہارا تھا، ان کی بھابھی جان۔ اب وہ ان سے نہیں بلکہ اپنی
بھابھی جان سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے اور ان کی بھابھی جان بھی ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی۔ اور یہاں سب سے زیادہ مسئلہ تو یہ تھا کہ صدف نے کہہ دیا تھا کہ ہم آئس کریم کھا کر جلدی واپس گھر چلے جائیں گے، پارک میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ پھر کیا؟ مائرہ ضد پر اڑ گئی۔ اس نے کہہ دیا کہ ہم یہاں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے آئے ہیں، صرف آئس کریم کھانے کے لیے نہیں۔ اگر آئس کریم کھانی ہوتی تو وہ گھر پر لا کر بھی کھا سکتے تھے، اسی لیے ہم انجوائے کر کے واپس جائیں گے۔ اور اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی وارق کو پارک کے باہر گاڑی روکنی پڑی۔ اس نے وارق کو کہا تھا پارک چلنے کے لیے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بچوں کے کسی بھی کھیل میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، جبکہ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے صدف بھی گاڑی میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ لیلا مجنوں کو اکیلا چھوڑ دیتی، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی سامنے احمد اور چھوٹو کو انجوائے کرتے دیکھ اپنے دل کو وہ بڑی مشکل سے سنبھالے بیٹھی تھی۔ دل تو کر رہا تھا خود بھی نکل جائے اور ایک بار پھر سے اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کر لے، لیکن اس کا یہ شوہر ضرورت سے زیادہ خڑوس تھا، اسی لیے وہ منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس جھولے پر بیٹھنا ہے، اس نے پارک میں لگے بڑے سے جھولے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں تو جاؤ، میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ اس نے مزید چند عورتوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اس سے کہا تھا۔ آپ نے روکا نہیں ہے، لیکن ساتھ چلنے کی آفر بھی تو نہیں کی۔ مجھے جھولا کون جھلائے گا؟ مجھے جھولا جھولنا نہیں آتا، آپ تو جانتے ہی ہیں نا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس سچویشن سے پہلے بھی گزر چکے ہوں۔ ہاں بالکل، تمہاری ساری زندگی بھر جھولے ہی تو دیتے آیا ہوں نا۔ جاؤ، جا کر احمد کو کہہ دو، وہ جھلا دے گا۔ احمد اپنا کھیل انجوائے کر رہا ہے، اب اچھا تھوڑی نہ لگے گا وہ اپنا کھیل چھوڑ کر اپنی بھابھی کو آ کر جھولا جھلائے، اور مجھے اس طرح کے فضول کاموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ انکار کرتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے پھر سے منہ بنایا، جبکہ صدف بہت خوش ہو رہی تھی اس کے بار بار انکار کرنے پر۔ سوچ لیجیے، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں احمد اور چھوٹو کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بے حد کم آواز میں بولی۔ صدف چاہ کر بھی ان کی اس بات کو سمجھ نہ سکی تھی، جبکہ اس کی دھمکی پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اس دھمکی کے پیچھے کی وجہ یہ جاننا تھا کہ اس کے کمرے سے جانے سے کیا وارق کو کوئی فرق پڑتا تھا یا نہیں۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی بے وقوفی کی نا تو میں بالکل بھی پیار سے پیش نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ، اس نے کافی کم آواز میں کہا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکاتے ہوئے گاڑی سے نکل گئی تھی۔ گزارے وقت اپنی جانوں کے ساتھ، بیوی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی پتھر کے ساتھ سر پھاڑ رہی ہوں۔ اگر یہاں میری جگہ یہ کمولیکا ہوتی تو ایک سیکنڈ نہ لگاتے گاڑی سے نکلنے میں، وہ غصے سے کہتے آگے بڑھ رہی تھی، جب اچانک گاڑی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی سے باہر کھڑا صدف سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ لیلا مجنوں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بیزاری سے جھولے پر آ کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ اپنا موبائل فون اپنی قمیض کی جیب میں ڈالتے ہوئے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ سچ میں کسی
ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل چوری چوری چپکے چپکے اعتراف کر رہا تھا، لیکن اسے اپنے دل کو ڈپٹ کر چپ کروانا آتا تھا۔ صرف 10 منٹ، اس سے زیادہ یہ فضول کام میں نہیں کرنے والا۔ وہ اس کے جھولے کو پکڑتے ہوئے بولا تو مائرا کے چہرے پر بچوں سی خوشی آ گئی۔ پہلے تو وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سچ مچ میں صدف کو چھوڑ کر اس کے پاس آیا ہے، اس کی چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اس کے جھولے کو ہلاتے ہوئے یقین دلا چکا تھا، جبکہ احمد تیزی سے ان کے پاس آتا ہوا چھوٹو کے فون پر ویڈیو بنانے لگا۔ احمد، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسے گھورا تھا۔ آپ کو وہ کام کرتے دیکھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا۔ بھابھی، آپ بہت لکی ہو، کیونکہ بھائی اس طرح کی فرمائش کسی کی بھی پوری نہیں کرتے، وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ ذرا سا اترائی تھی، جس پر بارک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن یہی مسکراہٹ کسی کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی، بلکہ کسی کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کے چہرے سے یہ خوشیاں نوچ کر پھینک دے۔ اس نے تیزی سے اندر آتے ہوئے اپنے ٹیپ کو اس کے ٹیبل پر پھینکا تھا۔ روز حیرانگی سے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی، کیونکہ اتنے غصے میں اس نے تاشفین کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھیں آپ تماشا، یہ سارا تماشا اس کرسٹن کو یہ بتانے کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ کتنے آرٹیکل چل رہے ہیں، ہر نیوز چینل پر یہ خبر ہے، یہاں تک کہ صبح کے نیوز پیپر میں بھی یہ خبر چھپ چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ میری زندگی کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، مجھے ایک پل کو سکون نہیں مل رہا۔ روز دیکھیں ان لوگوں نے لکھا کیا ہوا ہے، اتنی عجیب باتیں، اتنے فضول آرٹیکل۔ یہ ایک اور آرٹیکل ٹائپ سے کھولتے ہوئے وہ اس کے سامنے کر کے بولا، ریلیکس ریلیکس تائش، تم بالکل پریشان مت ہو، میں یہ سب کچھ بند کروا رہی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے اس سب کے بارے میں پتہ چلا۔ یہ نیوز ابھی سے نہیں بلکہ رات سے ٹی وی پر چل رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے یہ سوچ کر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب کچھ کلیئر کروا دوں گی، پلیز تم ٹینشن مت لو، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں شوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلانے کے لیے اس کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تاشفین تو صبح سے ان سب خبروں میں اچھا خاصا الجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس یہ سب کچھ بند کروائیں ابھی اور اسی وقت، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، یہ ساری چیزیں میرے لیے ناقابل قبول ہیں، زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس سے۔ میرے گھر میں یہ بات گئی تو آپ جانتے ہیں میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تائش، پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ میں اس آرٹیکل کے رائٹر سے رابطہ کر چکی ہوں اور وہ یہ آرٹیکل ہٹانے کو تیار ہے، اور نیوز میں وہ کافی ساری نیوز کو ہٹا چکی ہوں، تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ تمہارا نام کہیں پر نہیں ہے، یقین مانو وہ لوگ تمہارا نام نہیں جانتے تھے جس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے یا جو یہ نیوز پہ چلا رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ میرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ میرا افیئر چل رہا ہے، یقین کرو تمہارا نام کہیں پر نہیں آیا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی فیملی
سپورٹیو نہیں ہے کہ ایسی باتیں برداشت کر سکے۔ شاید اس کے پیرنٹس اسے اس طرح کے جھمیلوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی اس کی ماں بیمار ہے، اسے مزید ٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے روز نے سوچا تھا کہ وہ سب کچھ داعش کو بتائے بغیر حل کر لے گی، لیکن وہ سب کچھ جان چکا تھا کیونکہ وہ بھی اسی دنیا میں رہتا تھا۔ میں آج کام نہیں کر سکتا، مجھے گھر جانا ہے، ان سب چیزوں سے بریک چاہتا ہوں، وہ کہہ کر اپنا ہاتھ اٹھاتے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ بہت بہتر تھا کہ وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ تب تک وہ ان سب چیزوں کو میڈیا سے ہٹانے کا انتظام کرنے لگی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رات کو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم صبح کالج مت جانا، اور اب خود پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں ساتھ جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور صبح ہوتے ہی یہ کام پر چلے گئے۔ وہ ناراض تھی، پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ ابھی رات تاشفین قربت کے لمحات میں اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ آج کا سارا دن اس کے ساتھ گزارے گا، پورا دن اسے گھمائے گا، پھرائے گا، شاپنگ کروائے گا، اور پھر دونوں کہیں گھومنے کے لیے جائیں گے، اور پھر کینڈل لائٹ ڈنر کے بعد وہ اسے بائیک پر لانگ ڈرائیو پر بھی لے جائے گا۔ لیکن یہاں صبح اٹھتے ہی وہ کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے چکر میں اس نے رات کو آن لائن اپلیکیشن اپنے کالج ٹیچر کو سینڈ کی تھی، جو ایکسیپٹ بھی ہو گئی تھی، ورنہ وہ کالج ہی چلی جاتی۔ آئے نا اب شام کو، میں بات نہیں کروں گی ان سے۔ وہ ناراض سی کچن میں آ کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تاشفین سے تو اب اس کی ناراضگی پکی تھی۔ جانے من تم جاگی یا نہیں؟ وہ دروازے کا لاک کھولتے ہوئے کچن کی طرف دیکھے بنا روم میں جانے لگا۔ ہائے آپ آ گئے، مجھے لگا آپ کام پر چلے گئے۔ وہ خوشی سے چہکتی کچن سے نکلتی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ ہاں تو کام پر ہی تو گیا تھا نا؟ کام پر نہیں جاؤں گا تو چھٹی کیسے لوں گا اپنی پیاری سی جانو کے ساتھ پورا دن گزارنے کے لیے؟ چلو اب جلدی سے اپنی تیاری کرو، ہم نکلتے ہیں۔ وہ اس کے دونوں ڈمپلز پر باری باری لب رکھتے اسے خوش کر کے بولا تھا، ارے پہلے ناشتہ تو کر لیں، پھر آرام سے نکلیں گے نا؟ وہ سچ مچ میں آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ نہیں، ہم آج ناشتہ بھی باہر کریں گے، کیونکہ اب اس سے زیادہ گھر میں رہا اور تمہارا یہ گلاب کی طرح کھلتا روپ میرے سامنے رہا تو پھر باہر گھومنے پھرنے کے بجائے چھٹی کو میں بیڈ روم میں گزارنا پسند کروں گا، جو تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اسی لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ جلدی سے تیاری کرو، ہم سارے کام باہر جا کر کریں گے۔ اس نے گھر میں رہنے کے نقصانات بتاتے ہوئے اس سے کہا تو وہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ وہ اپنے موبائل پر آنے والے روز کے میسیجز کو دیکھنے لگا۔ وہ ہر میسیج میں اس سے معافی مانگ رہی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم ٹینشن مت لو، ان سب چیزوں کو میں ہٹا دوں گی، تم پریشان مت ہو، تم آرام کرو، میں ہر چیز ہینڈل کر لوں گی۔ پریشان تو وہ رات سے ہی تھا، جب سے اس نے ٹی وی پر چلنے والی اس خبر کی ہیڈ لائن پڑھی تھی۔ اس کا دماغ بری طرح سے گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس طرح کی کوئی بھی خبر اس کی شادی شدہ زندگی پر برا اثر ڈال سکتی تھی، اور اب تناوش سے محبت کے جس مقام پر وہ کھڑا تھا، وہاں وہ شک جیسی فضول چیز اپنے اور تناوش کے بیچ میں لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تناوش کے ساتھ اس کی محبت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اسے کتنا چاہنے لگا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا،
اور وہ جانتا تھا اس طرح کی کوئی بھی فضول خبر ان کے رشتے پر بہت برا اثر ڈال سکتی ہے۔ وہ اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی پرسنل لائف سے بہت دور رکھنا چاہتا تھا اور تناوش کو وہ ان سب چیزوں میں نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا، اسی لیے ان سب چیزوں کی ذمہ داری روز پر ڈال دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ان سب چیزوں کو بہتر حل کر سکتی ہے۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو، بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں اتنے وقت کے بعد دیکھ کر۔ نکاح کے فوراً بعد جب وہ باہر آ کر بیٹھا، اسے یہاں زینب کی سہیلیاں بٹھا کر گئی تھیں کہ سامنے زائنہ آ گئی، لیکن عرفان نے زیادہ رسپانس نہ دیا۔ شاید وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ زائنہ کا گھر ہے اور زینب اس کی نند ہے۔ جی مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اتنے وقت کے بعد دیکھ کر۔ آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے، میں ملا ہوں اس سے، وہ تکلف کی دیوار گرائے بغیر اس سے بولا تھا۔ یقین نہیں آ رہا کہ اتنا جلدی تم آگے بڑھ گئے، مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے اور میرا انتظار تک نہ کیا تم نے، وہ شکوہ کرنے لگی تھی۔ تم کوئی امید دے کر جاتی تو میں انتظار ضرور کرتا، لیکن تم تو دولت اور جائیداد کے لیے گئی تھی نا۔ خوش رہو، یقیناً تمہارے باپ کی جائیداد تمہیں مل گئی ہوگی۔ میری محبت پر تم نے اس جائیداد کو فوقیت دی تھی، تو اب اس جائیداد کے ساتھ تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ خوش رہو زائنہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ، وہ بہت اچھے ہیں، میں ملا ہوں ان سے۔ یقین کرو میں نہ تو پہلے کبھی تمہاری زندگی میں آیا تھا اور نہ ہی آگے کبھی آؤں گا۔ میں بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں اپنے رشتے کے ساتھ، اس نکاح سے میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، اور دعا کرتا ہوں کہ تم بھی خوش رہو ہمیشہ۔ ہم دونوں میں جو بھی رشتہ تھا اسے بھول جاؤ۔ ہاں مجھے کبھی تم سے محبت ہے، ہاں مجھے اب بھی تم سے محبت ہے، لیکن اب اس محبت کو بھلا کر میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ زائنہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑی زینب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جس کی سہیلیوں نے شرارت سے عرفان کو یہاں بھیجا تھا تاکہ وہ دونوں اکیلے میں ملاقات کر سکیں، اس میں ہمت ہی نہ رہی تھی آگے بڑھنے کی، اور نہ تو اپنی بھابھی کو کچھ کہنے کے قابل تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کو۔ وہ جن قدموں سے آگے گئی تھی انہی قدموں کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن ہارے ہوئے، خالی ہاتھ۔ اسے لگا اس کی دنیا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکی ہے، جسے وہ بسنے سے پہلے اجڑ چکی ہے۔ آج اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ 1.5 سال سے اس کا بھائی کیوں پتھر پر سر مار رہا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا زائنہ کو خوش رکھنے کی، لیکن وہ کیوں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، کیونکہ اس کے دل میں کبھی ابراہیم تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے دل کے دیوار پر کسی اور کو حاکم بنا کر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آتی بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ 1.5 سالہ وارق اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، جسے تھوڑی دیر پہلے وہ خود تاشفین کے پاس بٹھا کر گئی تھی کیونکہ وہ سو رہا تھا۔ پھوپھو آپ کو کس نے مارا؟ پھوپھو آپ کو کس نے مارا؟ وارق اس کے قریب آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ زینب نفی میں سر ہلاتی اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کے دل کی دنیا لٹ چکی ہے، کسے بتاتی کہ وہ بسنے سے پہلے اجڑ چکی ہے۔ سو گائز نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی 1300 لائکس پہ، تو اب پاسٹ بھی کھلے گا تو آپ کو سارے رشتہ داریاں سمجھ میں آ جائیں گے اور پچھلے سارے راز بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے جو آگے سٹوری میں کھلنے والے ہیں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈیڈ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج میں باتیں نہیں کروں گی کیونکہ آج ٹائم بہت کم ہے، تو کل میری باتیں کل پر ادھار۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔